رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، یا وہ حضرات جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، جن کی ڈیلیں ہوتی ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم بالکل اختتام پہ پہنچتے ہیں، جب ہم اینڈ پر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیل بیک ہو جاتی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے 333 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں۔ اچھا 333 مرتبہ آیت اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو 33 مرتبہ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو پڑھنے میں جن کو پریشانی ہو، یا جو بیماری کی حالت میں ہو، یا ان کو پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہو، یا نہیں پڑھ سکتے ہو، تو پھر وہ 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر 33 مرتبہ پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے تو نماز کی پابندی رکھ کر ہر نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ یہ آیت دیکھ کر پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس مصیبت سے نجات پائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جیم کے جو عدد بنتے ہیں نا، وہ بنتے ہیں 3۔ اچھا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم جو تعویذات لکھتے ہیں، جو ہم نقوش لکھتے ہیں، ان میں جو روشنیاں کام کرتی ہیں، اس میں جو روشنیاں کام کرتی ہیں نا، وہ انسانی ذہن کے تابع ہوتی ہیں۔ یعنی کہ انسان اپنی روحانیت سے، اپنی یکسوئی قوت سے، اس سے اپنے مطابق کئی کام کر سکتا ہے۔ اب جیسے ایک نقش میں لکھ کے دیتا ہوں، فائدہ ہوتا ہے۔ اب ایک نقش کوئی عام بندہ لکھ کے دیتا ہے، اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس نقش کی حقیقت کو نہیں سمجھا، یکسوئی ہو کر توجہ کے ساتھ اپنی پوری سوچ کو ایک جگہ مرکوز کر کے نہیں لکھا۔ کیونکہ جب نقوش لکھے جاتے ہیں تو اس میں بھی غور و فکر کیا جاتا ہے، اس میں بھی توجہ کی جاتی ہے۔ ہر انسان جو کسی کو نقش لکھ کر دیتا ہے تو وہ اس کی روحانی قوت کے مطابق وہی نقش اثر انداز ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں نقش بتایا، ہم نے لکھا، ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اس میں فائدہ ہوا۔ اب جن کو فائدہ ہوا، جن کو فائدہ نہیں ہوا، چیز تو ایک ہی ہے نا، نقش تو ایک ہی ہے نا۔ اور اگر ایک نقش 10 لوگ لکھتے ہیں تو 10 کو فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ 3 کو ہو 7 کو نہ ہو، 7 کو ہو 3 کو نہ ہو۔ تو جن کو فائدہ نہیں ہوتا وہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ان میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی توجہ نہیں کر پاتے، کوئی یکسوئی نہیں کر پاتے۔ اس ہی لیے کہتے ہیں کہ غور و فکر انسان کو کرنا چاہیے ہر حال میں۔ ہم جتنا توجہ کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں، ہمیں اتنا ہی نفع اور اس میں فائدہ ہمیں ہونے لگتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حرف جیم کا جو عمل ہے، جو ہماری پوری سیریز چل رہی ہے، اس جیم کا جو عمل ہے۔ اب میں حرف جیم کو اگر دیکھوں تو حرف جیم جو ہے نا، اس کے عدد بنتے ہیں 3، اور اس کے ملفوظی اعداد جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 53، یعنی کہ 53 کیسے بنتے ہیں؟ جیسے جیم کے 3، یہ کے 10، کتنے ہو گئے؟ 13۔ اور میم کے کتنے بنتے ہیں؟ 40 اور 10 50، 50 اور 3 53۔ تو یہ ملفوظی عدد کہلاتا ہے۔ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے ملفوظی عدد کی بھی۔ اب اس کے جو اسم ہے، جیم کا جو اسم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، وہ ہے جامع۔ اب اس اسم کے جو عدد بنتے ہیں جامع کے، وہ بنتے ہیں 114۔ یہ ترتیب اگر آپ سوچیں گے نا، جب ٹرانسلیشن سنیں گے تو آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ اور اس کی جو خاصیت ہے نا، یہ مشترکہ ہے، یہ جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے۔ مختلف اوقات میں، مختلف کیفیات میں جیسا اثر اس پہ ہوتا ہے، یہ اس کی رنگت میں، اس کی جو روحانیت ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس کو مشترکہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں دونوں قوتیں موجود ہیں، جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے۔ اب اس کی جو تاثیر ہے وہ محبت ہے، اس کی جو طبع ہے وہ یابس ہے، یعنی نم ہے۔ ایک ہوتا ہے گرم، ایک ہوتا ہے تر، ایک ہوتا ہے خشک، ایک ہوتا ہے نم۔ اس کی تاثیر، اس کی جو طبیعت ہے، اس کی جو طبع ہے وہ ہے نم۔ اس کی جو موکل ہے، اس کے مادے جو موکل ہیں وہ ہیں دردائیلو، اور جو اس کے جن ہیں وہ ہیں ویوش، واو، یہ واو اور شیم۔ اس کا جو برج ہے وہ سرطان ہے، اس کا جو ستارہ ہے وہ مریخ ہے، اس کی جو قمری منزل ہے وہ سریا ہے، یعنی کہ تیسری منزل ہے۔ 3 تاریخ، 3 عدد اور تیسرا گھر سریا کا، اور اس میں جو بخور کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے دار چینی کا۔ اب عمل کیا ہے؟ اچھا یہ نہیں کہ جن کے نام جین سے شروع ہوتے ہیں وہ یہ عمل کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ جو حرف تہجی کی پوری علی سے لے کے جہاں تک زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے نا، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اس ترتیب سے کرتا ہے پورا، ہر حرف کی 28 روز تک اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے۔ جب وہ 28 روز اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے نا، تو انہیں 28 حروفوں کی روحانیت اس کے اوپر اشکار ہو جاتی ہے، تمام اسرار اس کے اوپر منکشف ہو جاتے ہیں، اس کا ضمیر، اس کا روحانیت، اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص حرف تہجی ہی پہ ریاضت کر لیتا ہے، اور جو شخص حرف تہجی پہ ریاضت کر لیتے ہیں، وہ کمال کی ولایت رکھتے ہیں۔ اب اس کا عمل جو ہے نا، وہ عمل ہے، دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے، عجب یا کل قائلو یا جاعیلو بحق یا جیم یا جامع۔ یہ عمل اس کا پورا مکمل ہے، اس کا حرف جیم کا۔ اب اس کی تعداد وہی ہے 4444، کتنے دن؟ 28 روز، اور تیسری تاریخ سے یہ عمل شروع ہوگا۔ کب سے؟ تیسری تاریخ سے، اور یہ وہی 28 دن پورا مکمل ہوگا، کیونکہ وہ تیسری جو منزل ہے وہ سریا کی ہے۔ اسم جامع اس کی خاص نسبت ہے اس سے۔
یہ کون سا عمل ہے؟ جو حرف جیم کا خاص عمل ہے. حرف تہجی کے اعتبار سے اگر ہم لکھنے شروع کریں گے نا، الف با تا سا جیم ہا خا دا زال با، پورے 28 جو حروف ہے نا، پورے کا عمل میرے پاس پوری میری بیان میں لکھا ہوا ہے. اس میں سے میں نے صرف 1 سے لے کے 9 کے عدد کے جو حروف ہے نا، میں نے صرف اس کے بھی نکال کے رکھے ہیں. باقی اگر کہو گے تو میں ہر دن یا ہر ہفتے بعد اس ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کر کے اس کو پورے حرف تہجی کے پورا سیٹ بنا کے اس پلے لسٹ میں ڈال دوں گا، تاکہ جو لوگ اگر حرف تہجی کی پوری دعوت اور زکات ادا کرنا چاہیں اور اس کی دعوت دینا چاہیں تو پورا مکمل ان کو ایک کورس حرف تہجی کا 28 دن کا حساب سے ان کو مل جائے. اور وہ لوگ کہ جو اس کو اتنا نہیں پڑھ سکتے تو وہ 333 مرتبہ اسی عمل کو پڑھ لیں گے. وہ پڑھیں گے پھر بھی 28 ہی دن. اس عمل کے ذریعے جب انسان حرف تہجی کا عمل مکمل کر لیتا ہے نا، تو اس کے تمام لطائف اس کے باطن کے اندر روشن ہو جاتے ہیں، باطن کے اندر. یعنی کہ جو شخص حرف تہجی کے ان اعمال کو مکمل کر لیتا ہے، 28 کے 28 حروفوں کو مکمل الگ دیگر بدیگر کیا جاتا ہے. یعنی کہ پہلے الف کا مکمل ہو گیا، پھر با کا مکمل ہو گیا، پھر تا کا مکمل ہو گیا. اس طریقے سے پورے حرف تہجی کا عمل شروع کیا جاتا ہے. پورے 28 روز کا یہ عمل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو شخص 28 منازل اس کی پوری طے کر لیتا ہے، اس کے اوپر تمام علوم آشکار ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں. تمام علوم اس کے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں. ہر چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے، ٹرانسپیرنٹ. حرف تہجی ہمارے سلاسل کے اندر بہت کم لوگوں کو تعلیم کی جاتی ہے اور اس کے اعمال بہت کم لوگوں کو دیے جاتے ہیں. اگر میں یوں کہوں کہ بہت کم لوگ اس کے عامل ہیں، وہ بھی پورے کے نہیں حرف تہجی کے، مخصوص کے ہیں. اور اجازتیں بھی بہت کم لوگوں کو اس کی ملتی ہیں، کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بالکل ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو برہنہ تلوار کے معنی دے. جو شخص حرف تہجی کے 28 کے 28 حروفوں کی پوری عظمت کے ساتھ اس کے عمل کو مکمل کر لیتا ہے، اس کو سلطان بنا دیتے ہیں اس کے موکلان، اس کی روحانیت. وہ اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے جا کر. اگر فقیر ہے تو بادشاہ ہو جاتا ہے، غلام ہے تو آزاد ہو جاتا ہے. اور ایک بات کمال کی میں نے اور دیکھی، جو لوگ حرف تہجی کی دعوت رکھتے ہیں اور اس کے عمل کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کو میں نے کبھی مفلس حال، پریشان حال میں نے نہیں دیکھا ان کو. اس کی خاصیت ہے. اب ہم آتے ہیں حرف جیم سے جنات کو جلانے کا عمل کون سا ہے، کہ جسے ہر عام انسان اس عمل کو لکھ کر، اگر کسی کے اوپر جنات کی حاضری ہو، شیطان کی حاضری ہو، شیاطین کی حاضری ہو. یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے یہ نقش. اصل میں ٹرانسمیشن میں ہمارے یہاں کچھ کمی رہ گئی ہیں، کچھ کمی کی وجہ سے. جیسے وائٹ بورڈ جیسے میں کچھ میں نے کہا تھا، وہ یہاں پہ کچھ ایسا وہ نہیں ہے انتظام، ورنہ میں خود آپ کو سمجھاتا پورا طریقہ کار اس کا. خیر ابھی بھی سمجھ آ جائے گا آسانی کے ساتھ. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس میں جب ہم یہ لکھیں گے، یہ آپ تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ یہ نقش ہم بنائیں گے کیسے. ہم نے سب سے پہلے تو بنایا جیم. اچھا جیم کا جو نقطہ ہے نا، یہ 15 کا خانہ ہے. اچھا اس میں یہ ترتیب لازمی یاد رکھیے گا کہ جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جس ترتیب کا، جس لفظ کا جو خانہ ہوگا نا، اس خانے سے اس کو بھرنا شروع کریں گے ہم. ٹھیک ہے. اب جیسے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے لیکن جو عام لوگ، نئے لوگ آئیں ان کو نہیں معلوم ہوگا، تاکہ وہ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ لیں. ایک خانہ، 2 3 4 5 6 7 8 9. یہ دیکھیں، یہ آپ نے پورا جیم بنایا. ٹھیک ہے. جیم کے نقطے میں آپ نے یہ خانے بنا دیے. ٹھیک ہے. اب جہاں پہ ایک لکھا ہے وہاں پہ ہم لکھیں گے جیم پہلے، پھر دوسرے میں 2 لکھا، پھر ہم یہاں لکھیں گے جیم، پھر تیسرے میں لکھا ہم یہاں لکھیں گے جیم، چوتھے میں ہم یہاں لکھیں گے جیم، پانچویں میں ہم یہاں لکھیں گے جیم، چھٹے میں ہم یہاں لکھیں گے جیم، ساتویں میں ہم یہاں لکھیں گے جیم، آٹھواں یا آٹھواں خانہ یا یہاں لکھیں گے جیم، نویں میں اسی ترتیب سے لکھیں گے تو اس میں تاثیر پیدا ہوگی. اگر اس کو اس ترتیب سے نہیں لکھیں گے، سیدھا سیدھا لکھ لیں گے، اپنی مرضی سے خانے بھر لیں گے، تو اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر پھر ہم جیم یہ میم، جیم یہ میم، جیم جو ملفوظی حرف ہے، پھر ہم نے یہ لکھ لی اس میں، پھر ہم نے یہ لکھ لی، پورا فریدہ بن گیا. اب اس کا ترتیب و طریقہ کار کیا ہے، لکھنے کا ترتیب و طریقہ کار تو میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب مثال کے طور پہ ایک گھریلو خاتون ہے، اگر وہ کہیں جاتی ہے تو کسی کے اوپر دیکھتی ہے کوئی پریشان ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی مطلب عام روٹین سے ہٹ کر وہ بچہ یا لڑکا یا لڑکی ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، اس کو شک ہوا اس کے اوپر کچھ ہے، اس نے میری ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، اس کو ذہن میں جیم کا فلیدہ ہے. اچھا یہ فلیدہ ایسا ہے کہ یہ ہر شخص کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ. وہ ایک کام یہ کرے کہ اسی فلیدے کو اسی ترتیب سے لکھے جو ترتیب میں نے سمجھائی ہے، اور اس مریض کے کانوں میں روئیاں دے کے اس کو لکھ کر اس کا فلیدہ بنا کے اس کو جلا کے اس کی ناک میں دھونی دے دے. وہ شریر جنات جل کر بھسم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب دیکھو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف آپ نے فلیدہ لکھا اور اسے اس کو جلا دیا. وہ جنات جو جادو کے زور پہ بھیجے گئے ہیں، وہ جنات جو آپ کی کسی دشمنی کی صورت میں بھیجے گئے ہوں، وہ جنات جو کسی نے آپ پہ مسلط کیے ہوں، ہر قسم کے شریر جنات کو جلانے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے یہ فلیدہ ہے. اور یہ ایسا فلیدہ ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیے گا. اچھا مزے کی بات بتاؤں، اس کی تاثیر، اس کی خاصیت، ایک اور خاصیت ہے اس کی. کیا کہ وہ خاصیت کہ
جس جنات کو آپ جلا رہے ہو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جس خبیث چیز کو آپ جلا رہے ہو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, وہ آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا, وہ اپنا خوف آپ پر مسلط نہیں کر سکتا. یہ جیم کی تاثیر ایسی ہے کہ جیم جو نا یہ انسان کو ساکن کر دیتا ہے, اور اس کے اوپر مسلط کی ہوئی جو نگیٹیوٹی ہوتی ہے اس کو ساکن کر دیتا ہے, یعنی کہ ایک جگہ ٹھہرا دیتا ہے کہ ایسا جیسے کوئی سکتے میں بندہ آ گیا ہو, رک گیا ہو, کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا, آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. بہترین فلیطہ ہے یہ جم کی کیفیت ہے. اور اس کی جو تاثیر, اس کی جو سمجھ لیں جو اس کی وہ ہے نا, وہ ہے آبی, یعنی آب, پانی, اور آگ کی موت کیا ہے؟ پانی. یہ بہترین فلیطہ ہے جیم کا. آپ اس کو اپنے بیاض میں لکھ لیجیے گا, اور جو لوگ اس کو استعمال کرنا چاہیں میری طرف سے ان کو اس کی اجازت ہے, وہ کر سکتے ہیں. باقی آپ لوگ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہو, اور اپنا نام, اپنی والدہ کا نام لکھ کے ہمیں واٹس ایپ میسیج بھی کر سکتے ہو, اور اپنے علاج کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہو. باقی وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہیں, اس محفل میں شامل ہیں, اور اس جو محرم کے یہ دن چل رہے ہیں, آج یہاں پہ تیسری شب لگ گئی ہے, تو الحمدللہ تیسری ٹرانسمیشن ہماری چل رہی ہے, اور الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم دسترخوان امام حسین سجائیں گے, اور اس میں جو لوگ شرکت کرنا چاہیں وہ بھی شرکت کر سکتے ہیں, اور جو لوگ شامل ہونا چاہیں وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اب اس کا آخری اسٹیپ جو ہے وہ ہے, اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ حضرت آپ ہمارے نام کے مطابق ہمیں بنا کے دیں, ہمارے نام کے مطابق ہمیں فلیطہ بنائیں, یا ہمارے نام کے مطابق ہمیں حفاظت کے لیے نقش بنا دیں, یا ہمارے نام کے مطابق ہمیں کوئی ایسی چیز تعلیم کر دیں یا عمل تعلیم کر دیں جو ہمارے لیے افسیر ثابت ہو. تو ان لوگوں کے لیے کہ جن کا نام جیم سے شروع ہوتا ہے, جیسے جاوید ہے, جبار ہے, جلیل ہے, جو بھی نام جیم سے جن سے شروع ہوتے ہیں, جیسے جابر ہے, جبران ہے, جن کے نام جیم سے شروع ہوتے ہیں, وہ لوگ اس جیم کے نقش کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیتے ہیں. تو یہ نقش ان کی حفاظت کرتا ہے شیاطین کے شر سے, جادو کے شر سے, حاسدین کی حسد سے, دشمنوں کے ارادوں سے, وباؤں سے, بلاؤں سے, مصیبتوں سے, ناگہانی آفتوں سے. یہ اس کے لیے ایک دیوار بن جاتا ہے یہ نقش. جب تک یہ نقش اس کے گلے میں رہے گا, جب تک یہ نقش اس کے بازو پہ بندھا رہے گا, جب تک یہ نقش اس کے گھر میں لٹکا رہے گا, جب تک یہ نقش اس کے گھر میں رہے گا, وہ حفاظت میں رہے گا. اب وہ نقش شاید دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے. کون سا نقش؟ کہ جو جین سے جس کا تعلق ہے, یہ نقش آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اچھا, اس کی ترتیب یہ ہے کہ یہ 3 کونے ہیں, ٹھیک ہے, 1 2 3. حرف جیم پہ جو ملفوظی حروف ہیں, جیم, یہ اور میم ہے. اس کو اس صورت میں پہلے آپ ٹرائنگل بنائیں گے, اور اس کے بعد پھر اندر کے خانے اندر کا جیم لکھیں گے. پہلے فرسٹ جیم لکھیں گے, پھر 3 جیم لکھیں گے, پھر 3 کے نیچے 2 لکھیں گے, 2 کے نیچے 1 لکھیں گے. اس کی ترتیب ہے. پھر آپ وہ آیت لکھیں گے جو پورا, جو آیت نہیں ہے یہ پوری دعا ہے ترتیب کے ساتھ ہے, اسماء الہی کے ساتھ, اسماء اس کے ساتھ آپ اس کو طریقے سے لکھ لیں گے. یہ کس لیے؟ یہ حفاظت کے لیے, ان لوگوں کے لیے بالخصوص ہے. اور بھی لوگ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, فائدہ تو ظاہر سی بات ہے فائدہ ہے, لیکن 100% فائدہ کن لوگوں کے لیے کہ جن کے نام کے حروف جیم سے شروع ہوتے ہیں. اب جیم کے جو شروع ہوتے ہیں, اللہم انی اسألوک یا جبارو بحقی یا جیم, اللہم انی اسألوک یا جامع یا جیم بحقی یا جیم. اسی طریقے سے اسی آیت پورا نقش اس کو لکھ لیں گے. لکھنے کے بعد اچھا اس کا آپ پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں. اچھا, وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ اس میں انسٹاگرام میں جڑے ہوئے ہیں میرے نام سے ہے, جو ٹیلی گرام چینل پہ جڑے ہوئے ہیں جو میرے نام سے ہے, اور جو واٹس ایپ چینل پہ جڑے ہوئے ہیں جو ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے, اس میں اس کی PDF بھی سینڈ کر دوں گا. باقی اس کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہو جائے گی, تو آپ لوگ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں, اس کو لکھ بھی سکتے ہیں, اس کو فریم بنا کے گھر پہ لگا بھی سکتے ہیں. یہ حفاظت کے لیے بھی ہے, یہ کامیابی کے لیے بھی ہے, اور یہ دوسرے مسائل کے لیے بھی ہے. اچھا, موبائل میرے سامنے آ چکا ہے, آپ لائیو کال بھی مجھے کر سکتے ہو, اور کامنٹس بھی کر سکتے ہو. میں کامنٹس بھی دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے. اگر کوئی سوال پوچھنا ہے, کوئی اجازت لینا ہے, تو آپ مجھ سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں, مجھے اجازت بھی لے سکتے ہیں مجھ سے. آج طبیعت نہ جانے پتہ نہیں کیوں ڈاؤن سی ہے, اور بس الحمدللہ طبیعت بہتر ہے, لیکن کیفیت تھوڑی وہ ہے. باقی اللہ پاک خیر اور کرم کا معاملہ فرمائے. تو اب میں یہاں الحمدللہ کراچی میں آج بارش بھی ہوئی ہے, اور موسم بھی چینج ہو گیا. شاید موسم چینج ہونے کی وجہ سے طبیعت میں تبدیلی رونما ہے, تو کبھی گرمی ہو جاتی ہے, کبھی موسم نارمل ہو جاتا ہے. تو خیر اللہ پاک کرم فرمائے. باقی وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ اس مبارک سفر میں جڑے ہوئے ہیں, اس سفینہ امام حسین میں جڑے ہوئے ہیں, مجھے امید اور اس بات پہ یقین ہے کہ وہ لوگ امام حسین کی چوکی بھی کر رہے ہیں. جن لوگوں نے پچھلے سال جس ترتیب سے کری تھی وہ ترتیب سے کر رہے ہیں, باقاعدہ مجھ سے کال کر کے اجازت لی ان لوگوں نے. اور جو لوگ 896 پڑھ رہے ہیں وہ 896 پڑھ رہے ہیں, جو 360 پڑھ رہے ہیں وہ 360 پڑھ رہے ہیں, اور جو کم تعداد میں پڑھ رہے ہیں وہ 40 مرتبہ روزانہ امام حسین علیہ مقام کی چوکی پڑھ رہے ہیں. جس نیت سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے. امام حسین کی چوکی کیا ہے؟ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے, اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے, اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے, یا حسین ابن علی مدد کے واسطے. امام حسین کی چوکی کا عمل یہ وہ عمل ہے کہ جو ہم سے ہمارے مرشد ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک بکثرت اس کو پڑھوایا کرتے تھے ہمارے ابتدائی دور میں. میں نے یہ عمل آج سے 20 سال پہلے کیا ہے, شاید اس سے بھی پہلے کیا ہو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن غالباً اتنا عرصہ ہو گیا. اور ہر محرم میں جب آتا ہے تو باقاعدہ طور پہ ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. تو جو لوگ محرم کے مہینے کو پائیں
تو وہ کوشش کریں یا تو نادیلی کی زکوٰۃ ادا کر لیں، اس نادیلی برکت کے لیے پڑھ لیں، یا اس دعا کو پڑھ لیں، یا امام حسین علی مقام کی چوکی کو پڑھ لیں. بعض لوگ سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، بعض لوگ سورہ مزمل شریف بھی پڑھتے ہیں. تو اس میں پڑھنا عام دنوں کی بنسبت زیادہ بہتر ہے. اور بالخصوص جو محرم کی 8، 9 اور 10 تاریخیں ہیں، ان 3 تاریخوں کے اندر جو شخص سورہ مزمل 120 کی تعداد مکمل کر لیتا ہے، وہ سارا سال اس کے لیے سمجھ لیں کہ اس کا عامل رہتا ہے. اور جو شخص سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے وہ ان 3 دنوں میں 120 کی تعداد مکمل کر لیتا ہے، تو اس کی تاثیر یہ سمجھ لیں کہ عام دن میں پڑھنے سے 1000 گنا بڑھ جاتی ہے. بہت زبردست اثر ان تاریخوں میں ہوتا ہے عملیات کا. اور وہ لوگ کہ جو محرم کی 8، 9 اور 10 کو حزب البحر کا عمل کرنا چاہیں اور عامل بننا چاہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں، تو وہ 120 مرتبہ 3 دن میں مکمل کر لیں پرہیز کے ساتھ، تو حزب البحر کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. یعنی کہ 8 محرم، 9 محرم اور 10 محرم کو. اور جو لوگ اس 3 دن میں سورہ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ 8 محرم، 9 محرم اور 10 محرم کو 1002 مرتبہ 1002 مرتبہ یہ 3 دن میں مکمل کر لیں، تو سورہ اخلاص کے عامل ہو جاتے ہیں. کہ سورہ اخلاص پوری ان کے لیے کرامت ثابت ہوگی. اور جو لوگ سورہ قریش کا عمل 3 دن میں کرنا چاہیں، یعنی کہ محرم کے خاص 3 دنوں میں کرنا چاہیں، یعنی کہ 8 تاریخ، 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو سورہ قریش کرنا چاہیں، تو وہ 313 مرتبہ اس کو مکمل کر لیں 3 دن میں، تو یہ سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور جو لوگ سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں، تو وہ 121 بار عام لوگوں کے لیے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اور جو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ برکت کے لیے سورہ فاتحہ کا جو بتایا میں نے. اور اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو پھر وہ 786 مرتبہ پڑھا جائے گا. 786 مرتبہ 8 تاریخ کو، 786 مرتبہ 9 تاریخ کو، 786 مرتبہ 10 تاریخ کو، تو سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس 10 دنوں میں آپ کئی زکوٰتیں ادا کر سکتے ہیں. اور بالخصوص اس 10 دنوں میں ان آخری کی 3 تاریخیں، یعنی کہ 8، 9 اور 10، یہ 3 تاریخیں اہم ہیں آپ کے لیے. اس میں کوشش کریں روزہ رکھ لیں، اور جو میں نے زکوٰۃ کے طریقے کا سمجھائیں اس طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں.